اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ نحل میں آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر سے فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ یہ کتاب جو ہم تم پہ نازل کرتے ہیں یہ بیان کرتی ہے کل شیء، ہر چیز کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب بیان کرتی ہے کل شیء، ہر چیز کا، اور یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور رحمت ہے، اور بشارت ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے۔ جب یہ کتاب خود یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے، تو پھر آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کیا اس کے بارے میں نہیں بتاتی ہوگی؟ یہ آج جتنی جدید اور تیز دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتی ہوگی؟ بالکل بتاتی ہے، کیونکہ یہ کتاب خود کہہ رہی ہے تبیانا لکل شیء۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو اسٹڈی نہیں کرتے، ہم اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے۔ اسٹڈی تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، اور اسٹڈی بھی جب ہم کریں گے اس کی ایک باقاعدہ میتھڈالوجی کے ذریعے کہ کس طرح سے ہم نے کسی بھی موضوع پہ بات کرنی ہے یا کسی بھی موضوع کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا ہے، تو قرآن مجید کی ان ساری آیات کو ہم ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر ان کے اندر دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، پھر ہم کسی خاص نقطے پہ جا پہنچ پائیں گے، اور ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ علم کے دہانے کھول، ہمارے سینوں کو کھول، اور اپنا خاص کرم، خاص رحمت ہم پہ نازل کر۔ الحمدللہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے شیخ عمران حسین صاحب سے ملوا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو پراپر میتھڈالوجی ضروری ہوتی ہے وہ عنایت کر دی تھوڑی سی، اور اس کے بعد میرا اسٹڈی کرنے کا طریقہ بدل گیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ میرے ڈیٹا میں اضافہ کرتا گیا، میرے علم میں اضافہ کرتا گیا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نزول مسیح علیہ السلام، ہم اسی طرح انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات کو جوڑتے ہوئے کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آج آغاز کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو ہدایت اور رحمت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کتاب میں ہم نے لکھ دیا تھا، کیا لکھ دیا تھا؟ وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لا تفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی زیادتیاں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں ہی باقی چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں ہر چیز، ہر آیت کو پہلے اسٹڈی کر کے پھر ہم کسی نقطہ کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی، بنی اسرائیل جو کہ دنیا پہ حکومت کر رہی تھی آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور جب آپس میں ان کے ایٹرنل ایشو شروع ہوئے تو اس وقت انہوں نے تورات کی آیات کو اپنے مفاد کے لیے بدلنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا وعدہ پورا ہو گیا، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بندے بھیجے جو شہر میں گھس گئے اور تیس نیس کر دی، اور ہمارا پہلا وعدہ پورا ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ کو بھیجا جو کہ یروشلم میں گھس گیا اور ان کو قیدی بنا کے اپنے پاس لے آیا۔ اس قید کے بعد بنی اسرائیل ایک ٹراما میں تھی کہ جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی وہ اب قیدی بن چکے ہیں۔ بابل کا بادشاہ ان کو قید میں لے کے آ گیا ہے، اور یہ 600 سال پہلے کی بات ہے قبل از مسیح، اور وہاں بابل کی زمین پہ یہ تقریباً 100 سال تک یہ وہاں رہے ہیں قید میں، جب یہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی اور ٹراما کی صورت میں تھے اور یہ رو رہے تھے اپنے پروردگار کے سامنے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک ڈیوائن پرومس کیا پروفٹ آزیہ علیہ السلام کے ساتھ، آئزیہ علیہ السلام، کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ایک مسیحا بھیجوں گا جو تمہاری گولڈن ایج واپس لائے گا اور تم پھر سے دنیا پہ حکومت کرو گے، اور یہ اٹرنل ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ اس وعدے کے بعد بنی اسرائیل کے دل کے اندر ایک ہوپ، امید اور ایک دوبارہ سے ایک طاقت آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر کو طاقت دی اور اس نے بابل کے بادشاہ سے یروشلم کو آزاد کروایا اور ان کے شہر واپس لے گیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ پھر ان کے ہم نے دن بدل دیے اور ان کی مدد کی مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اور ان کو ایک کثیر بڑی جماعت بنا دی۔ اس پروسیجر کے اندر تقریباً 500 سال لگے۔ 500 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال، بیٹے، جماعت اور ایک پورا نام بنا دیا، اسرائیل کو ایک قوم بنا دیا، دوبارہ سے کھڑے ہو گئے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مسیحا کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ مسیحا ہمارے پاس آنے ہی والا ہے۔ سو وعدے کی گھڑی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسیحا کو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا۔ ان کو معجزانہ طور پہ پیدا کیا، ان کو بہت سارے معجزات دیے تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ وہ اللہ کی نشانیاں لے کر گئے ان کی طرف، اور انہوں نے جھٹلا دیا، اور یہ جھٹلانے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے پاس تورات تھی، جن کے پاس علم تھا، جو علماء تھے، جو ان کے ربائز تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ، جس کے باپ کا ہمیں نہیں پتا، اس کی ماں نے سن کیا ہے، گناہ کیا ہے، استغفر اللہ، یہ ہمارا مسیحا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یہ ہمارا مسیحا، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف جب انہوں نے سپیچز کرنی شروع کی، جب ان کے اوپر لعنت کی، جب انہوں نے کہا کہ تم سود کھاتے ہو، تم نے تورات کو بدل دیا ہے، تب ان کو اور تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ نوجوان تو ہمارے گلے کے اندر آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہے اور ہمارے دین کے اندر یہ غلط رسومات لے کے آ رہا ہے۔ اور وہ فتویٰ انہوں نے رومن امپائر کو دیا کہ ان کو سزا دی جائے، اور سزا بھی سلیب پہ دی جائے، موت، کیونکہ سلیب دینے سے اللہ کی، وہ تورات کے اندر ہے کہ سلیب دینے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پہ، تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ اللہ کا پروفٹ نہیں تھا، اس پہ لعنت ہوگی، استغفر اللہ۔ اور انہوں نے سلیب دے دی اور وہ خوشیاں منانے شروع ہو گئے، جیسے قرآن مجید میں اللہ ہمیں بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیحا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح میرے پروردگار کا دوسرا وعدہ پورا ہو گیا، جیسا سورہ بنی اسرائیل کی اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے، برائی کرو گے تو اپنے لیے۔ اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے بھیجے جو شہر میں گھس گئے، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، ان کی مسجدوں کو توڑ دیا، ان کے گھروں کے اندر تہس نہس کر دی،
سورہ بنی اسرائیل. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ٹکڑوں میں دنیا کے اندر پھیلا دیا، سورہ اعراف کے اندر. لیکن اس سے اگلی آیت میں میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے یہ ظلم کرنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے عسا ربکم ان یرحمکم، عسا ربکم ان یرحمکم، کہ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم کرے. ان دو بڑے فسادات کے باوجود، تو راحت کو بدلنے کے باوجود، سود کھانے کے باوجود، مریم علیہ السلام پہ بہتان لگانے کے باوجود، اپنے انبیاء کو قتل کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم کرے. میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو اگلی بات ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل خوش ہو جائیں گے کہ میرا رب اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا. عسا ربکم ان یرحمکم وَإِنْ أُتْتُمْ أُدْنَا وَإِنْ أُتْتُمْ أُدْنَا، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. لیکن اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ویسے ہی کرو گے تو میں بھی ویسے ہی کروں گا، کہ جیسے تم نے پہلے فساد کیا، اگر تم ویسے ہی فساد کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کروں گا جیسے پہلے کیا تھا. سورہ بنی اسرائیل. اللہ نے ان پہ یہ وعدہ، یہ رحمت کا وقت کب آیا؟ انہوں نے کہا ہم نے مسیحا عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر کلوز ہو گیا. 600 سال گزر گئے. 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور قرآن مجید کے ذریعے ایک میسج بنی نوع انسان تک پہنچاتے ہیں، جس کا آغاز مکہ سے ہوتا ہے. رسول اللہ پہ قرآن مجید کا نزول شروع ہو جاتا ہے. آپ کفار سے، مشرکوں سے بات کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ فرعون کا ذکر کرتے ہیں، آپ باقی انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ شرک کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. اور کفار کہتے ہیں کہ یہ کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کو بڑی غصہ آتا ہے کہ عیسیٰ کو بھی تو لوگ معبود مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی تو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ ان کے لیے اتنا اچھی باتیں قرآن مجید میں کیوں کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کے لیے اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ وہاں مکہ میں ان کو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ میرا ایک بندہ تھا جس پہ میں نے برکتیں اور نعمتیں کی تھیں، اور بنی اسرائیل کو اس کو ایک مثال بنایا تھا، ایک نشانی بنایا تھا، اور وہ تو قیامت کی نشانی ہے. کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ سے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکسٹ میں ان کو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. اور رسول اللہ کی اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ جب انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں واپس نازل نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم بنی اسرائیل کی اس آیت پہ ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے عسا ربکم ان یرحمکم، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو مدینہ لے کے جاتے ہیں، اور مدینہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو یہودیوں کے جو کریم علماء تھے، جو ربائز تھے، وہ مدینہ میں تھے. تو یہ ایک بہت بڑا انکاؤنٹر ہونے جا رہا ہے کہ ان کے پاس تورات ہے اور وہاں کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، ان کے پاس انجیل بھی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھیج رہا ہے جس کو قرآن دے کے بھیج رہا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرنے والا ہے.
جیسا سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں جو نبی الامی ہے اور جس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، جو ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے اوپر حلال چیزیں اور حرام چیزوں کا فرق بتاتے ہیں، سورہ اعراف میں جو لوگ ان پہ ایمان لائیں گے، جو لوگ ان کے ساتھ عہد کریں گے، جو لوگ ان کے تابع ہوں گے، جو ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا۔ یہ تھی وہ رحمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیج دیا کہ اب تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر پہلے 17 مہینے تورات کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ اسی لیے آپ نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان کو کنونس کرنے کے لیے، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ میں اللہ کا پروفٹ ہوں، میں تورات اور انجیل کو مانتا ہوں اور قرآن مجید کو لے کے آیا ہوں جو ان دونوں کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ 17 مہینے تک وہ ایمان نہیں لائے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹائم بتایا ہمیں، روزے کے دن بتائے کتنے ہیں، اور اس کے بعد باقی شریعت کے سارے نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کا دروازہ بند کر دیا، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ أُتْتُمْ ادنا، کہ تم وہ کرو گے جو پہلے کیا تھا، میں وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا تھا۔ یہاں سے ان کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، ان کے اوپر مرسی کے دروازے بند ہو گئے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور اللہ سورہ اعراف میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر لوگ چھوڑ دیے گئے۔ وہ لوگ کون ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، اب جو باتیں ان کے دلوں میں تھی کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سلیب دی تھی، یا جو وہ کانٹیکسٹ تھا، اب وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ایک بات بتا رہے ہیں۔ اب وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں کہ حقیقت بات ہے کیا، سچ ہے کیا، تاکہ تم سچ کو پہچان لو۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ آیات میں اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ جو گناہ، جو کفر ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اس کی سزا ہمیں کیوں ملی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے تمہاری طرف بھیج دی ہے، جس کے اندر میں نے صحیح سچ کھول کے بیان کر دیا۔ وہ سچ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، النساء، وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیحا عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اس سے آگے اللہ جواب دے رہا ہے، اب ان کو جواب دے رہا ہے، وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اب میرا پروردگار ان کو جواب دے رہا ہے، جو 600 سال تک اسی بلیف کے ساتھ جی رہے تھے کہ وہ مسیحا حق نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو مار دیا، اسی لیے ان کا ایمان تھا کہ ہم نے مار دیا تو وہ ہمارا مسیحا نہیں ہے۔ اب اللہ ان پہ رحم کر رہا ہے، ان پہ حق سچ بات واضح کر رہا ہے۔ یہ ہے کانٹیکسٹ۔ اب میرا پروردگار ان کو بتا رہا ہے وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ قتل نہیں کیا، سلیب نہیں دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں اور آپ لوگ بھی اس وقت وہاں موجود ہوتے تو ہمیں بھی یہی لگتا کہ عیسیٰ ابن مریم سلیب پہ ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔
اس سے آگے اللہ ہمیں بتاتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وہاں ہوا کیا. اب یہ اصل میں اب اللہ ان پہ رحم کر رہا ہے، ان کے سامنے حق سچ بات بیان کر رہا ہے تاکہ یہ ایمان لے آئیں. اب سورہ آل عمران میں ہمیں اللہ بتاتے ہیں آیت نمبر 55، اور یہ آیت دوستو بڑی اہم ہے. یہ پوری اس دن سے لے کے قیامت دن تک کا پورا پلان ہے اور یہ پوری ہسٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دے دوں گا. متوفیکا، تجھے وفات دے دوں گا. قرآن مجید میں اور بہت ساری جگہوں پہ متوفی کا یا توفی کا لفظ یوز ہوا ہے، جس کے میننگز جو ہیں موت کے ہی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ اس کا میننگ یہ بھی ہے کہ پورا پورا اجر دے دینا، پورا پورا کچھ دے دینا. لیکن اس خاص کانٹیکسٹ کے اندر اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ میں تمہیں وفات دے دوں گا. لیکن جب اللہ وفات دیتا ہے کسی نفس کو تو پھر اللہ کرتا کیا ہے، یہ بات ہمیں قرآن مجید ہی بتائے گا. اس لیے ہم سورہ زمر میں جائیں گے، اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفل انفسا، اللہ یتوفل انفسا. یہ وہی متوفی والا یتوفی یہاں پہ آیا ہے. اللہ یتوفل انفسا حین موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا، کہ اللہ روح کو، نفس کو لے لیتا ہے. ہینا موتیہا، جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، واللتی لم تمت، اور جن کی موت نہیں ہوتی، فی منامیہا، جو نیند میں ہوتے ہیں، ان کی بھی نفس کو اللہ وفات دے دیتا ہے. یہ سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے. اور اس سے آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ روح لے لیتا ہے تو پھر کرتا کیا ہے اللہ تعالیٰ، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى إِلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جن کی موت ہو جاتی ہے ان کی روح کو روک لیتا ہے، رکھ لیتا ہے. وَأُخَرَ وَأُرْسَلَ الْأُخْرَى، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک کے لیے. مطلب اللہ تعالیٰ جب روح کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو کام کرتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں یا روح کو لٹا دیتے ہیں. اب اس کانٹیکس میں ہم واپس آتے ہیں سورہ آل عمران پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا، کہ اے عیسیٰ میں تیری روح کو لے لوں گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. جیسے سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے آگے بتایا کہ وَبَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور یہاں پہ بھی اللہ وہی بات کر رہے ہیں کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. یہ وہ بات ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ہمارے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ہم غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، یہ بات سمجھنے والی آ گئی. ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کر دوں گا. مطہرک، تجھے پاک کر دوں گا. من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. کون سی پاکی ہے؟ ہمارے بہت سارے علماء کرام اس کا یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی ان پہ بہتان نہیں لگاتا ان کی والدہ پہ کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی زنا کیا تھا یا کوئی اس طرح کی. دیکھیں اب سب لوگ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے. نہیں، وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئے. ان کے اوپر اس سے بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس سے بڑا بہتان ان کے اوپر رکھ دیا گیا ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں وہ کافر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہیں۔ تو وہ کفر تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ مطہرک من الذین کفروا، پاک کرے گا میرا پروردگار جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کیا ہے؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ کفر کیا ہے کہ مریم پہ علیہ السلام پہ ایک عظیم بہتان لگایا انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو قتل کیا، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو توبہ نعوذ باللہ حرام زادہ کہا، انہوں نے اب عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا ہے، اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ سارا کفر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ کہہ رہا ہے مطہرک من الذین کفروا، کہ تجھے پاک کر دوں گا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ ضرور پاک کرے گا۔ اب اگلی آیت کو ساتھ ملا کے پھر اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں، تیری تباہ کرنے والے ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، فوق الذین کفروا، ان جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو فوقیت دوں گا۔ ماشاءاللہ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ تیرے ماننے والوں کو ان کافروں کے اوپر قیامت کے دن تک فوقیت دوں گا۔ کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے؟ نیٹو، امریکہ، برٹش، ویسٹرن یورپین، آسٹریلیا، کینیڈا، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اسی آیت کی پچھلی آیت میں آپ چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی پتہ نہیں ہے، نہ اللہ کی کنورسیشن ابھی ان سے ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ نے یہ بات بھانپ لی کہ یہ اب لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو عیسیٰ ابن مریم نے اعلان کیا، کہا کہ کوئی ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور میرا مددگار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن مجید سورہ آل عمران میں کہ وہاں پہ کچھ حواری تھے، ان حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور ہم تمہارے مددگار ہیں، اور آپ ہم پہ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں عیسیٰ کے ماننے والے۔ اللہ خود بتا رہا ہے ہمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم تابع دار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہیں عیسیٰ کے ماننے والے۔ تو آج آپ جس دنیا میں بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اسکالرز بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی نیٹو، امریکہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ آیت جو ہے فلفل ہو گئی ہے، یہودیوں کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ نہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو تیرے پیروکار ہوں گے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ ان کو قیامت کے دن تک فوقیت حاصل ہوگی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے وہ حاکم ہوں گے، وہ عادل ہوں گے، وہ دنیا پہ حکومت کریں گے، وہ یروشلم سے حکومت کریں گے۔ سو اس وقت جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان کافروں پہ فوقیت دے گا میرا اللہ۔ یہ ٹائم ابھی نہیں آیا دوستو، یہ ٹائم آئے گا۔
وہ ٹائم آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم ہم میں نازل ہوں گے واپس، اور وہ کیا کیسی گھڑی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم منکم و امامکم منکم. اللہ معاف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیسا فیل کرو گے، اذا نزل ابن مریم، کہ جب ابن مریم کا نزول ہوگا، فیکم، تم میں، و امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں ہوگا. ہمارا امام ہمارے بیچ میں ہوگا، اور اللہ اپنے پاک پیغمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بھیج رہا ہے، کیونکہ باقی تو ہر جگہ پہ کفر ہو رہا ہے، ان کے ماننے والے کفر کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا کہ ان کا امام یہ ویریفائی کرے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو وہ آفر کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، نماز کو لیڈ کریں. اور عیسیٰ ابن مریم جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یعلم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب سکھائے گا اور حکمت دے گا اور تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا. تو جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس کتاب قرآن مجید کا علم ہوگا، اسی لیے وہ نماز کو لیڈ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. قرآن مجید جب ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، تو وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. ہمارے پیغمبر ہم جن کو مانتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک اللہ فوقیت دے گا، سورہ آل عمران میں. اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم جب باہر جائیں گے تو باہر مسیح الدجال ہوگا. یہ وہ ان کا مسیح ہے جو باہر ہے، جو یروشلم کو آزاد کرواتا ہے 1918 میں، اور 1948 کو ان کے ملک، ان کے شہر واپس لے کے جاتا ہے، اور پھر ان کو ایک جماعت بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر وہ سپر پاور بن جاتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تھا ہمارا مسیحا، یہ تھا ہمارا مسیحا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا بابل کی زمین پہ. وہ مسیح الدجال ہوگا، وہ جھوٹا مسیح ہوگا. اسی لیے ہسٹری میرا پروردگار یہاں پہ اینڈ کرنا چاہتا ہے، چاہے گا اور کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ جھوٹا مسیح سامنے ہوگا اور سچا مسیح سامنے آ جائے گا، اور سچ سچ ہو جائے گا اور جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ آیت پوری ہو جائے گی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. جب عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے مسیح، دجال، فریبی مسیح کو جب قتل کر دیں گے تو وہ مسیح پوری دنیا مان لے گی کہ یہ سچا مسیح تھا، یہ جھوٹا مسیح تھا. اور اس طرح ہسٹری اپنے اینڈ کی طرف جائے گی انشاءاللہ. اس ٹاپک کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ریٹرن کے ساتھ دجال، یاجوج اینڈ ماجوج اینڈ باقی قیامت کی سائنس بھی جڑی ہوئی ہیں، جو کہ ایک ایک کر کے ہم پہ ریویل ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے دجال اینڈ یاجوج اینڈ ماجوج انشاءاللہ ہم اس کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا خروج ہو گیا تھا، اور وہ کس طرح سے دنیا کے اوپر ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنی حکومت دنیا کے اوپر قائم کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ بنی اسرائیل کو اور بنی نوع انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو آج میں نے بڑی
تھوڑا سا واضح کیا ہے چیزوں کو، اور اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے جو انسان کے دل میں اللہ اتار دیتا ہے۔ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں نے جو 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 اسٹڈی کیا ہے، جو سمجھا ہے، وہ آپ لوگوں تک رکھا ہے کہ کس طرح سے ہسٹری اپنے اینڈ کی طرف جائے گی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجیں گے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے بھی ہم نے کچھ اسٹڈی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ رحمت کا دروازہ تھا، وہ ان آیات کو جب اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، جب اللہ نے ان کے سامنے حق بیان کر دیا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو پھر اللہ نے وہ رحمت کا دروازہ ان پہ بند کر دیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے اوپر ایک عذاب ہوگا، جو کہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں، اور ابھی میں وہ حدیث کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ریٹرن مطلب جیسس علیہ السلام کا تھا، اور وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کی تھی، وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، وہ جا کے تب پوری ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ایک مسلم آرمی یروشلم کو ون کرے گی، اور یہ تھرڈ ٹائم اور لاسٹ ٹائم یہ وکٹری ہوگی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس زمین کو آزاد کروائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ وہ ایک حکومت قائم کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ اپنے امیر کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے بعد ایک امامت اور خلافت کا سلسلہ چلتا رہے گا قیامت کے دن تک انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اسی طرح ہسٹری اینڈ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور اپنا خاص کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔